الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: وإذا ما غضبوا هم يغفرون. وقال تعالى: ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوصني، قال: لا تغضب، فردد مرارا قال: لا تغضب. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يحرم الرفق يحرم الخير، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. یہ طوفان خود چیخ کے دیتے ہیں گواہی، یہ طوفان خود چیخ کے دیتے ہیں گواہی، اللہ کے جانب سے آتی ہے تباہی۔ یہ طوفان خود چیخ کے دیتے ہیں گواہی، اللہ کے جانب سے آتی ہے تباہی۔ بدلیں گے زمانے کے اصول اور تقاضے، بدلیں گے زمانے کے اصول اور تقاضے، بدلے گا نہ ہرگز کبھی قانون الہی۔ معزز سامعین عظام، جمعہ میں آئے ہوئے غیور مسلمان دوستوں اور بزرگ حضرات، گزشتہ جمعے میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے جن لوگوں کو حصہ ملا ہے اس کا تذکرہ چل رہا تھا، اور اس کی گفتگو کو آپ لوگوں نے بڑی مسرت انداز سے سماعت کیا ہے، اور یہ گفتگو چلتے ہوئے مزدوروں تک کا حصہ مکمل ہو گیا تھا۔ اب جن لوگوں کا تذکرہ ہے اس میں سب سے اول پڑوسیوں کا حقوق آتا ہے۔ پڑوسی، ان کو بھی اگر اپنے پڑوس والے کا حصہ ملا، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین ہونے کے واسطے سے حصہ ملا، اور یہ حصہ اتنا بہتر انداز سے ملا کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ پڑوسی کی وصیت، پڑوسی کے ساتھ تعلقات، پڑوسی کے ساتھ ربط و ضبط، پڑوسی کے ساتھ نشست و برخاست کے جو قانون اور جو وصیتیں، جو پیغام حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام لا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال پیدا ہوا، کہیں ایسا تو نہیں کہ بندے کے انتقال کے بعد، بندے کے دنیا سے جانے کے بعد، انسان کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اس کی وراثت میں اس کے پڑوسی کا حصہ نہ ہو جائے۔ یعنی اتنا پیغام سنایا، اتنے اس کی فضیلتیں سنائی گئیں کہ پڑوس کے حق کے متعلق۔ اگر آج ہمارے ماحول اور معاشرے میں پڑوسیوں کا کسی قسم سے کسی بھی تعلق کی وجہ سے اس کے ہمارے نظر کے سامنے اس کی نظر اور اس کی قدرت بڑھی ہوئی ہے، اس کے عزت و ادب و احترام ہمارے نظر کے سامنے ہے، یقیناً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے ہی اس کو حصہ ملا۔ اگر میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسی کے متعلق پیغام نہ دیتے، اس کی فضیلتیں نہ بتاتے، تو میرے دوستو بزرگوں، آج ہم میں سے کوئی ایسا نہ ہوتا جو پڑوسی کا ادب و احترام کرتا۔
یہ دیکھا گیا ہے کہ اسی ادب و احترام کا لحاظ کرتے ہوئے اگر ہمارے گھر میں کسی قسم کا پکوان ہوتا ہے تو ہم بھوکے بھی رہ جاتے ہیں بعض دفعہ، لیکن پڑوسی کے یہاں ایک کٹورا ضرور بھیجا دیتے ہیں۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کا ایک حصہ تھا، جس کی وجہ سے وہ ہمدرد، وہ غمخوار، وہ محبت ہمارے دلوں میں پیوست ہے۔ لیکن میرے دوستو بزرگوں، آج ہمارے زبان کی ایسی حالت ہے کہ پڑوسی تو پڑوسی، لیکن اپنے بھائیوں کے بھی ہم حصہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ اس لیے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ مجھے وصیت کر دیجئے، مجھے کسی بات کی وصیت کر دیجئے تاکہ میں اس بات پر عمل کروں۔ تو آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب، کہ میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ تو غصہ نہ کیا کر، تو غصہ نہ کیا کر۔ تو اس نے اس وصیت کو ہلکے میں لیا، پھر کہنے لگا، یا رسول اللہ کچھ اور وصیت کر دیجئے۔ آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بار بار اصرار کرنے پر ایک ہی بات کی وصیت کی کہ قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب، کہ تو غصہ نہ کر، تو غصہ نہ کر۔ میرے دوستو بزرگوں، اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ غصے کی وجہ سے حقوق پامال ہو جاتے ہیں، غصے کی وجہ سے تعلقات میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے، غصے کی وجہ سے آدمی دشمن بن جاتا ہے، غصے کی وجہ سے انسان نظر سے گر جاتا ہے، غصے کی وجہ سے اس کے میرے دوستو بزرگوں وقار ختم ہو جاتے ہیں، غصے کی وجہ سے اس کے مقام نیچے آ جاتے ہیں، غصے کی وجہ سے جو بلند مرتبہ پر فائز رہتا ہے تو اس کو لوگ نیچے نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یحرم الرفق یحرم الخیر، کہ جس کے اندر بھلائی نہیں، جس کے اندر نرمی نہیں، اس کے اندر کوئی بھلائی نہیں۔ نرمی کب آئے گا؟ جب انسان غصے سے دور رہے گا۔ غصے والا انسان نرمی اختیار نہیں کر سکتا۔ اس لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، جن سے بے شمار حدیثیں نقل ہی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے طاقتور آدمی وہ ہے، سب سے پہلوان آدمی وہ ہے جو اپنے سامنے والے کو نہ پچھاڑے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے غصے پر قابو پالے۔ طاقتور وہ نہیں جو سامنے والے کو پچھاڑ دے، طاقتور تو وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے غصے پر قابو پالے۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، غصہ انسانی فطرت سے ہے، اور یہ غصے کا مادہ آگ سے بنا ہوا ہے۔ اور دوستو بزرگوں، ایک صحابی فرماتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ غصے کا مادہ آگ سے ہے، جب تمہیں غصہ آئے تو تم اس وقت وضو کر لیا کرو، تم اس وقت وضو کر لیا کرو۔ جب تم وضو کر لو گے تو اس سے تمہارا غصہ زائل ہو جائے گا۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، حضور نے پانی ڈالنے کو کیوں نہیں کہا، وضو کرنے کی کیوں کہا؟ انسان پانی تو ڈال لیتا ہے، ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، لیکن وضو جب کر لے گا تو اس کے روشن ہاتھ اور پیر روشن و چمکدار ہو جائیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ایک صحابی رسول ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے، اگر وہ بیٹھا ہو تو اس کو چاہیے کہ لیٹ جائے، اگر تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اس کو چاہیے کہ ایک گھونٹ پانی پی لے،
یعنی غصے جس حالت میں آئے اس حالت کو بدلنا بہت ضروری ہے۔ اگر انسان اس حالت کو نہیں بدلے گا تو اس کے غصے ٹھنڈے نہیں ہوں گے۔ حالت کو بدلنے کی بنا پر غصے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، فرمایا کہ وہ آدمی ہی نہیں جس کو غصہ نہ آئے، وہ آدمی ہی نہیں جس کو غصہ نہ آئے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر وقت آدمی تناؤ میں رہے، غصے کی حالت میں بھرپور رہے، ہر وقت ڈپریشن میں رہے، ہر وقت خون خرابی کے چکر میں رہے۔ فرمایا جس کو غصہ نہیں آتا وہ گدھے کے مانند ہے۔ یعنی کہ غصہ اس موقع محل کو دیکھ کر آنا چاہیے۔ غصہ موقع محل کو دیکھ کر آنا چاہیے۔ یعنی آپ کا بیٹا شطرنج کا عادی ہو، آپ کا بیٹا تاش کھیل رہا ہو، آپ کا بیٹا نماز سے دور ہو، آپ کا بیٹا شریعت کے خلاف کام کر رہا ہو، اگر اس وقت غصہ نہیں آیا، فرمایا کہ وہ انسان کہلانے کے لائق نہیں۔ وہ انسان کہلانے کے لائق نہیں کہ اپنے بیٹے کو نہیں ڈانٹ سکے۔ یعنی اچھے کام کی تلقین کے لیے جہاں میرے دوست بزرگوں انسان کو خوبیاں دکھانا ہے، وہیں کبھی کبھی تنبیہ کے لیے لاٹھی بھی اٹھانا ہے۔ اگر بڑا ہے تو اس کو لاٹھی اٹھانے سے کوئی فائدہ نہیں، اس کو رعب دکھانا ہوگا تاکہ بچہ بگڑنے کے بجائے سدھر جائے۔ چنانچہ میرے دوستو بزرگوں، انسان غصے کی حالت کو اپنے حالت کو بدل دے، غصے کی حالت میں اپنے حالت کو بدل دے تاکہ غصے سے بچ جائے۔ ورنہ غصہ ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کو تباہ کرنے کے لیے ایک آسان سا آلہ ہوتا ہے۔ بھائیوں کو آپس میں بکھیر دیتا ہے، خاندان کو الگ کر دیتا ہے، تعلقات کو خراب کر دیتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ انسان جب تک غصے والے مادے سے نہیں بچے گا، آپس میں اخوت پیدا نہیں ہوگا، محبت پیدا نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں کو خوشخبریاں سناؤ، دشواریاں پیدا نہ کرو۔ جب تمہیں غصہ آئے تو اس وقت خاموشی اختیار کر لیا کرو۔ کیا فرمایا؟ کہ لوگوں کو خوشخبریاں سناؤ، دشواریاں پیدا نہ کرو، اچھی اچھی باتیں سناؤ، ان کو دل بہلانے والی باتیں سناؤ، فضیلتیں سناؤ، اللہ کے وعدے سناؤ، وعید کم سناؤ، اور دشواریاں پیدا نہ کرو۔ یہ کسی قسم کی تکلیف کے سامان ان کے سامنے نہ لایا کرو جس سے انسان ہو یا جانور ہو، جس کو ہر قسم کی راحت کے علاوہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑے۔ لیکن دوستو بزرگوں، آج ہمارے اندر اس چیز کی کمی پائی جا رہی ہے۔ ہم تو لوگوں کو خوشخبریاں کم سناتے ہیں لیکن ڈراتے بہت زیادہ ہیں۔ لوگوں کے لیے آسانیاں کیا پیدا کریں گے، دشواریاں پیدا کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر راستے کی حالت ہم اپنے دیکھتے ہیں اپنے گاؤں میں، محلے میں چلتے وقت۔ میں نے گزشتہ کئی جمعہ پہلے اس کے عنوان پر تذکرہ کیا تھا کہ آج ہمارا پریویش، ہمارا ماحول، ہمارا سوسائٹی، ہم جس ارد گرد پر رہتے ہیں اس کو ہم نے کتنا صاف و شفاف کیا۔ دشواریاں کے مطلب نہیں کہ ہمیشہ کسی کے لیے انبن ہو کے کھڑے رہو۔ دشواری کا یہ بھی مطلب ہے کہ راستہ چلنے والے مسافر کو میرے دروازے سے گزرنے میں کہیں تکلیف نہ ہو، اس کی راحت کو مہیا کرنا۔ راستہ چلنے والے راہگیر کو میرے دروازے سے گزرتے وقت اس کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو، اس کے لیے آسانیاں پیدا کرنا۔ حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے آدمی راستہ چلتے وقت اگر راستے میں پڑے ہوئے کانٹے، گوبر یا پھر پتھر وغیرہ کو اٹھا دیتا ہے تو اس کو صدقے کا ثواب ملتا ہے۔
اس کو صدقے کا ثواب ملتا ہے، لیکن ہم سب اس کے برعکس ہیں، پورے کے پورے الٹے میں چلتے ہیں۔ برا نہ ماننا ہم راستے میں گائے باندھیں گے، برا نہ ماننا ہم راستے میں بچوں کو پیشاب کرائیں گے، برا نہ ماننا راستے میں ہمارے مستعمل شدہ پانی کو، استعمال شدہ پانی کو راستے میں بہائیں گے۔ یہ ہم سب کا ماحول ہے۔ لیکن میرے دوستو بزرگوں، ہمارا مذہب اس کی بالکل اجازت نہیں دیتا۔ ہمارا مذہب تو صاف و شفاف مذہب ہے۔ ہمارے نبی تو با اخلاق تھے، جن کے اخلاق کو دیکھ کر دشمن بھی کلمہ پڑھ دیتے تھے۔ کچڑا پھینکنے والے نبی کے دربار میں آ کر ایمان لا دیتے تھے۔ لیکن میرے دوستو بزرگوں، جس قوم کو جو باتیں اپنانی چاہیے تھیں، آج وہ قوم ان باتوں کو پس پشت ڈال دیا ہے، اور جنہیں نہیں اپنانی چاہیے تھی وہ اپنا چکے ہیں۔ اور جن کی طرف لوگوں کو مائل ہونا چاہیے تھا، لوگ ان سے بیزار ہو رہے ہیں۔ جن کی طرف مائل نہیں ہونا چاہیے تھا، لوگ ان کی طرف گرویدہ بن رہے ہیں۔ یہود و نصارہ، عیسائی، ہندو وغیرہ کے محلے میں جاؤ، مسلمان خود آ کر تعریف کرتا ہے، اور مسلمان خود اپنے محلے کی تعریف کرنا پسند نہیں کرتا۔ برا نہ ماننا دوستو بزرگ، ہمارا مذہب، ہمارا اسلام اس بات کی بالکل اجازت نہیں دیتا کہ تم گندے رہو۔ ہمارا مذہب تو کہتا ہے طہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان کا حصہ ہے۔ جہاں ہم اپنے جسم و لباس کو پاک رکھتے ہیں، وہی اپنے معاشرے کو بھی پاک رکھیں، کیونکہ اللہ نے اس زمین کو، اس فرش کو ہمارے لیے نماز گاہ بنایا ہے۔ اگر وہ صاف و شفاف ہوگا، انسان جہاں چاہے گا وہاں نماز ادا کر سکتا۔ ہم سب کا ایک حق ہے کہ اس کو بھی صاف رکھیں۔ چنانچہ دوستو بزرگوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ لوگوں کو خوشخبریاں سناؤ، دشواریاں پیدا نہ کرو۔ کسی بھی قسم کی وجہ سے، آپ کی ذات سے ہو یا آپ کے تعلقات والے سے ہو، کسی بھی حصے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اس کا خیال رکھنا ہے۔ اور اسی طریقے سے جب تمہیں غصہ آ جائے تو تم اس وقت خاموشی اختیار کر لیا کرو۔ جب خاموش رہو گے، بڑے بڑے حادثات سے بچ جاؤ گے، بڑے بڑے حادثات سے بچ جاؤ گے۔ چنانچہ آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا، من یحرم الخیر، من یحرم الرفق، من یحرم الخیر، کہ اس آدمی میں کوئی بھلائی نہیں، اس آدمی میں کوئی نرمی نہیں جس کے اندر کوئی بھلائی نہیں۔ اپنے اندر نرمانہ مزاج پیدا کرنا ہے، اپنے اندر اپنے مزاج کو نرم والا بنانا ہے۔ آج ہمارا مزاج میرے دوستو بزرگوں بہت ساری ڈپریشن کی وجہ سے، مشغول اور مصروفیت کی وجہ سے ہمارے مزاج میں چڑچڑا پن آ چکا ہے۔ ہر گھر کے اندر کچھ نہ کچھ ماحول ضرور رہتا ہے، لیکن میرے دوستو بزرگ ہر جگہ اس ماحول کو کریٹ نہیں کرنا ہے۔ ہر جگہ اسی ماحول پر اپنے دوستوں میں، اپنے احباب میں، اپنے معاشرے میں، یا پھر اپنے جس مقام پر ہم کام کاج کرتے ہیں وہاں اسی بات کو لے کر جھگڑا نہیں کرنا ہے۔ یہ نرمی والا مادہ ہمارے اندر نہیں رہے گا۔ نرمی والے مادے کو پیدا کرنے کے لیے میرے دوستو بزرگوں نرم والا بننا ہوگا۔ قبیلہ عبد قیس کے ایک سردار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے، مسلمان تھے، حضرت اشج رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے رسول نے ان کی تعریف کی، فرمایا کہ تمہارے اندر دو خصلتیں ایسی ہیں جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہیں۔ تعریف کرنے والے کون ہیں؟ کائنات کے سب سے عظیم ترین ہستی۔ اور کیا فرما رہے ہیں؟ تمہارے اندر دو خصلتیں ایسی ہیں جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ تمہارے اندر حلم ہے، تمہارے اندر حلم ہے، یعنی نرمی۔
اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ کے علم میں سے علم ملا اور جس کو اللہ تعالیٰ کے حلم میں سے حلم ملا اس کو دنیا آخرت کی بھلائی مل گئی۔ یعنی نرمی کا ملنا بہت ہی زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ آج میرے دوستو بزرگ، ہمارے اندر سے نرم پن ختم ہو چکا ہے۔ ہم گھروں میں بھی نرمی پن نہیں دکھا سکتے، نہ باہر آ کر دکھاتے ہیں۔ گھروں میں سے میرے دوستو بزرگوں نرمی پن ہمارے اندر سے ختم ہو چکا ہے۔ ذرے بات پر بھائیوں سے جھگڑا، ذرے بات پر بہنوں سے جھگڑا، ذرے بات پر بیوی سے جھگڑا، ذرے بات پر بچوں سے جھگڑا۔ یہ نرمی پن کے ختم ہونے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اگر نرمی پن ہوگا، انسان برداشت کرے گا، سہے گا، سوچے گا، پھر فیصلہ اٹھائے گا۔ اس لیے میرے دوستو بزرگ، ہمیں جو ہے نرمی پن کو بھی لانا ہے۔ نرمی پن ختم ہونے کی وجہ سے میرے دوستو بزرگوں گھر کے اندر ایک جگہ رہنے والے، کھانے والے کئی دن تک بات نہیں کرتے، جبکہ ہمارے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے اگر کوئی آدمی کسی بھائی سے بات چیت کرنا بند کر دے، سلام کلام بند کر دے، اس کو چاہیے کہ 3 دن کے اندر میل ملاپ کر لے۔ اگر 3 دن کے اندر میل ملاپ نہیں ہوا، اسی حالت میں اس کی موت آ گئی، پھر وہ جنت کا مزہ چکھ نہیں سکے گا، اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہے۔ لیکن میرے دوستو بزرگوں، وہاں دوسروں بھائیوں کو بھی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر ہمارے بھائیوں میں انبن ہو گیا ہے، بڑے کو چاہیے کہ چھوٹوں کو ملائے، بڑے کو چاہیے کہ آپس میں صلح کرائے، صلح کا راستہ آسان کرے، کوشش کرے۔ صلح کا راستہ آسان کرنے والوں پر اللہ مہربان ہوتا ہے، اللہ مہربان ہوتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، ہمارے اندر یہ مادہ پیدا کرنا ہوگا۔ یہ مادہ اس وقت پیدا ہوگی جب ہمارے اندر سے غصے والا عادت ختم ہوگا، غصے والا عادت ختم ہوگا۔ اس لیے غصے کو اپنے دل سے، اپنے دماغ سے، اپنے جسم سے نکالنا ہے۔ ہمیشہ کول مائنڈ ہو کر فیصلہ کرنا ہے۔ جب ایسا ہمارے اندر مادہ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کی نظر میں ہم محبوب بندے بن جاتے ہیں، پسندیدہ بندے بن جاتے ہیں۔ جو اللہ کی نظر میں پسندیدہ ہوا، میرے دوستو بزرگوں، اس کا مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ اس آیت شریفہ سے فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے، عمل صالح کیے، میں ان کی محبوبیت کو اور مقبولیت کو ہر مخلوق کے دل کے اندر ڈال دیتا ہوں۔ ہر آدمی، انسان تو انسان، حتیٰ کہ جانور بھی اس کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، آج کے جمعہ میں پیغام ہے ہم سب کے لیے، میرے اور آپ کے لیے، کہ ہم اپنے مزاج کو نرم بنائیں، اپنے غصے کو قابو کرنے والا عمل کریں، اور اپنے ارد گرد ہم جہاں رہتے ہیں اس کو صاف و شفاف رکھیں، صاف و شفاف، تاکہ ہمارے سامنے آنے والا ہر انسان ہماری تعریف کرے، اور تعریف لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے لیے کریں، کہ ہمارا ہر وہ عمل، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، اگر اللہ کے لیے ہوگا تو اللہ کے یہاں مقبول ہوگا۔ اگر لوگوں کے دکھانے کے لیے ہوگا، روز قیامت پہاڑ کے برابر بھی عمل لے کر جائے گا، اللہ تعالیٰ رتی میں بکھیر دیں گے۔ تو کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔